حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جنتی پھل تھا۔ انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فرمان کی اطاعت کی اور اس کو کھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر جب یہ پھل کھا لیا تو اس پھل کے کھانے میں ایک ایسا ذائقہ تھا جیسا ذائقہ کبھی انہوں نے نہیں چکھا تھا۔ کچھ وقت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے ایک بار تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول اس بار بھی آپ کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوگی جو کہ تمام مذاہب سے ایک الگ ہوگی اور ذہین و فتین ہوگی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوشخبری سنائی اور حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے سنائی کہ تمہارے شکم میں ایک بیٹی ہے جو کہ بہت ہی پاکیزہ اور مقدس ہے، جو کہ جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کے اس دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو آپ درد ذہ سے پریشان ہو گئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدد کے لیے کوئی عورت نہیں تھی اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک خادمہ کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، لیکن جب خادمہ رشتہ داروں کے پاس گئی تو وہ واپس مایوس لوٹ کر آئی، کیونکہ سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہوں نے سارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اس لیے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے من ہی من میں سوچا کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آتا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اللہ سے مدد مانگی تو دیکھیے کیا ہوا۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت مدینہ منورہ کی چاروں طرف دیواروں پر ایسی جگمگاہٹ تھی کہ لگ رہا تھا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ تو اچانک آپ نے دیکھا کہ 4 عورتیں آپ کے پاس کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنگ رہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ ان چاروں میں سے ایک عورت نے بہت ہی ادب اور احترام سے کہا، ماں خدیجہ، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آپ کی مدد اور خدمت کے لیے بھیجا ہے، میرا نام حوا ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت نے اپنا پرچہ دیتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کی خدمت کے لیے چنی گئی ہوں، میں مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ تیسری عورت نے کہا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران ہوں۔ چوتھی عورت نے ادب سے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہوں۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے آئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر اور یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس طرح 20 جمادی الاخر میں صبح کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر! یوں لگتا تھا کہ چاند جیسے اپنی روشنی کے ساتھ مکمل طور پر زمین پر اتر آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ آپ ذہن میں، عقل میں اور عادت میں اور حسن سلوک میں آپ کے مشابہ تھی، اس لیے آپ حضور کی طرح لگتی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے تو مکے کے کچھ شریروں نے آپ کے اوپر دھول پھینکی، لیکن آپ چپ چاپ کھڑے رہے۔ اتنے میں فاطمہ الزہرا وہاں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا چپ چاپ کھڑے ہیں تو آپ سہ نہ سکی۔ آپ نے ان پر لعن طعن کیا اور کہا کہ تم انسان نہیں، لگتا ہے کہ تم حیوان ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ پھٹکار سن کر وہ شخص وہاں سے شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ اسی وقت ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت قریش کے کچھ لوگ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں گئے، تبھی قریش کے کچھ لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی اور گندگی لا کر آپ کے سر پر ڈال دی، جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکے اور آپ کے کندھے گندے ہو گئے اور کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ زور زور سے تالیاں مار کر ہنسنے لگے۔ تب فاطمہ الزہرا اپنے گھر سے آئی اور جب یہ دیکھا کہ میرے بابا کے ساتھ یہ کیا بدسلوکی ہو رہی ہے تو آپ کو نہایت ہی افسوس ہوا۔ آپ نے اپنے بابا کے کپڑوں کو صاف کیا اور آپ کو اپنے گھر میں لے کر گئیں، اور وہ شخص یہ دیکھ کر کچھ نہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے اور اپنے بابا کو تسلی و تشفی دے رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے زمین پر گرا دیا، پتھروں سے مارا، گالیاں دی، دانت توڑ دیے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دانت ٹوٹنے کا واقعہ جنگ احد میں پیش آیا، جب حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ خبر ملی کہ ان کے بابا زخمی ہو گئے ہیں تو وہ وہاں بے چین ہو گئیں اور اپنے بیٹے حسن کو چھوڑ کر کچھ مسلم عورتوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ان کے بابا بے ہوش پڑے ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے ان کی آنکھوں سے اور ماتھے سے خون کو صاف کیا اور مرہم پٹی کی، اور آپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے صاف کیا۔ فاطمہ الزہرا آپ کے زخموں کو صاف کر رہی تھی اور بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت آپ نے پیڑ کی پتیاں لی اور وہ زخم پر لگائی، جس کو مرہم کہا جاتا تھا پہلے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ یہی کارن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاری بیٹی سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور فاطمہ الزہرا بھی اپنے بابا سے بے حد پیار کیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فاطمہ الزہرا اپنے بچپن کی زندگی کو خوشی خوشی گزار رہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تو اپنی بڑھاپے کے ضعف کی وجہ سے اور کچھ بیماریوں نے انہیں گھیر لیا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی۔ ایک طرف بڑھاپا تو دوسری طرف بیماریاں، جن کی وجہ سے ان کا شریر دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ رہی تھی کہ میرے بعد ان کی خدمت کون کرے گا؟ میں تو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں، میرے بعد میرے شوہر کا کیا ہوگا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بڑی بہن کی شادیوں کے بعد گھر میں ایک سلطان کی طرح رہتی تھی، لیکن آپ اپنی والدہ کے ایک ایک لفظ کو بغیر بولے سمجھ لیتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اماں جان آپ کے بعد میں بابا کی خدمت کروں گی، بابا جان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کی بات سن کر بے حد خوش ہوئیں اور انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، خیر فاطمہ تم تو میری جان ہو، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو تم دکھ مت کرنا، بلکہ تم میرے لیے دعائے مغفرت کرنا، تمہاری دعا میرے لیے مغفرت کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے، تم کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ جب فاطمہ الزہرا 11 سال کی تھی تب ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچھڑنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کو سنبھال نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ دوسری طرف ماں سے بچھڑی ہوئی بیٹی فاطمہ الزہرا پریشان رہتی تھی، گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزارتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس بیٹی کو دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ماں کی یاد میں روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابا جان جب مجھے میری ماں یاد آتی ہے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ میری اماں جان کیسی ہیں؟ ماں سے بچھڑے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ اپنی پیاری بیٹی کو اس لیے انہوں نے سینے سے لگایا اور کہا، فاطمہ تمہاری ماں اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ماں تھی۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے، اس نے تمہاری ماں کو جنت میں
اعلیٰ والا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ تم ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، تب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شادی کے پیغامات دور دور سے آنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے لیے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کی شادی ان سے کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے رشتوں کو انکار کر دیا اور یہی کہا کہ میں اللہ کے پیغام کا منتظر ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ الزہرا کے نکاح کے لیے چن لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھوڑا اور ایک زیرہ ہے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس گھوڑے کو اور اس زیرہ کو بیچ دو تاکہ تم مہر ادا کر سکو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے۔ حضرت علی شیر خدا جب بازار زیرہ کو بیچنے کے لیے گئے تو وہاں وہ زیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی اور آپ کو ہدیتاً عطا فرما دی۔ جب آپ وہ قیمت اور وہ زیرہ لے کر دربار میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ پوچھا تو حضرت علی شیر خدا نے تمام واقعہ بیان کیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے پیکر تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر ہی میں رہی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی شیر خدا نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے شرم لگتی ہے، لہٰذا میں یہاں سے حضور کی اجازت کے ذریعے یہاں سے کہیں اور اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور حضرت علی کو خوشی خوشی رخصت کر دیا اور آپ اس طرح اپنے گھر پہنچ گئی۔ اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی، نصیحتیں کی کہ تم اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، تمہارا شوہر مزاجی خدا ہے۔ اور اس کے بعد حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو خدمت اور تربیت آپ نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بنائے اور ان کے ایمان میں سے کوئی حبہ اور کوئی شمع ہمیں عطا فرمائے۔